زندگی آج کی زندگی ہے، اس وقت کی زندگی، اس وقت میں زندہ ہوں، یہی میری زندگی ہے. جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائے. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں، اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لوں، اس کو خوبصورت بنا لوں، اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا لوں، یہ بیکار نہ گزرے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی، مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے، تو سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرائض کیا ہیں ہمارے، ان کو فل کر لیں. مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہے. اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے؟ یہ تو نہیں 7 بجے اٹھنا، 7 بجے تو نماز چلی جائے گا، آپ نے اپنا فرض مس کر دیا، تو آپ کا تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں، آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا. آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں، مارننگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں. بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہے، جو بھی کوئی ہے، ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا، اسکول بھیجنا، پڑھانا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں ٹائم دینا. اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کے بارے میں سوچ لیجیے. پھر اس طرح شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، اس بیوی بچوں کے لیے کمانا، کھلانا، پلانا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ملا جلا کے ہمارے روزمرہ کے ٹاسک کی ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. کیا میری عبادات پوری ہیں؟ کیا میری فرائض پورے ہیں؟ ذمہ داریاں جو بندوں کی پوری ہیں؟ پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں پوری ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. تو کیا کہ تو آپ لسٹ بنا لیں ٹاسک سارے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ، اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے. کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگے نا، سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے، مگر ان کو سٹاپ لگانا نا، آگے نماز کا وقت آ رہا ہے، ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی، تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سارے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ جائیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہو تو آپ پھر سو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات. کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جس وقت یہ پتا کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے، وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لیں. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے سے شروع ہوتا ہے، علم. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا مجھے اس میں، تو کیسے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ واہ، کیوں، وہی کیوں معبود ہے، کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا. کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے، شریک ہے، یا صرف وہی ہے. یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے وطہر بیتی للطائفین والرکع السجود تک، تو ان سب کے لیے صاف رکھو گھر. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے. یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو، سیکھ کے کرتا ہے انسان. ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، یعنی صرف کھانا، خود کھانا ہے، آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو. یہ کیسے کھانا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے. بہت کچھ پڑھ لے کے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا، چبانے کا طریقہ نہیں آتا،
کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح. تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا. اب جانور جیسے جگالی کرتے رہتے اگر انسان بھی ایسے کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. میرے خیال ہے مائیں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچے کو, یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ باقی لوگ واقعی سن سکیں. کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا, یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے, بچے کو خاموش کیسے کرانا, بچے کو کھلانا کیسے, پلانا کیسے, سلانا کیسے, چپ کیسے کرانا, بلوانا کیسے, یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت فضیلت ہے. اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں. پیسیولی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہماری یہ کھڑکیاں کھلی, کان بھی کھلے, آنکھیں بھی کھلے. کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے, خود بخود ہمارے اندر جا رہی. کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں, آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے, رستے میں کوئی میوزک کی آواز سنی, آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا, کسی نے آپ کو نہیں سکھایا, وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسی ٹیون میں گانے لگ گئے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے؟ نہیں, لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے ازبر ہو گیا, آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا. تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو. اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے, صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے, سن سن کے سیکھ جاتا ہے. تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد انسان نیت, ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھے. تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے. مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی, ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی, ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا. ہم کبھی راہ چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں, اس سے وہ کچھ بتا دیتا ہے, وہ کچھ, پھر دونوں کے کنفیوژن پہ کہتے ہیں چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا ہے. کہ جو فرائض ہے تو پوچھ ہوگی, آپ نہیں کریں گے تو پوچھو گی, غلط کریں گے تو پوچھو گی, لہٰذا سیکھنا ضروری ہے. تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتا, جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے, اپنے بچوں کا خیال رکھنے, اپنے گھر کا, اپنے انوائرمنٹ کا, اور جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت, وہ آنا ہی چاہیے. اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گنوا دی, چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ دیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بڑی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں, لیکن ان کی گھریلو زندگی جہنم ہوتی ہے. ان کو آپس میں نباہ نہیں کرنا آتا, ہسبینڈ وائف کو نباہ نہیں کرنا آتا, بچوں سے بات نہیں کرنی آتی, ان کی بات نہیں سمجھتے. کہنے کو بہت پڑھے لکھے, یہ پڑھا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر ایک انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو. دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں, اپنے خیر خواہوں کی بھی قدر نہیں پہچانتے, کبھی شکر گزاری نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہے, ویسے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں, لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے, اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ بنانا ہوگا, سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائرٹی پر سیکھ لینا چاہیے. انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں. کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھا ہوا کہ ہاں یہ چھتر مجھ پہ آ گرے کہیں. کبھی خیال آیا کہیں میں پھسل نہ جاؤں, کوئی چور نہ آ جائے. کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, کبھی کسی چیز سے کبھی ڈر لگتا ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا ہے. اس کو کہتے پھر اس کو نام دے دیتے فوبیا. بہرحال جو مرضی نام دے دے, لیکن ڈر تو اپنی جگہ ہے ہی, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً کچھ کھونے کا, کچھ ضائع ہونے کا, کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا, یہ ڈر بہت ہوتا ہے. یعنی کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے, اور وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے, بہت بلند درجے کی آیت. جیسے سورتوں کے نام ہے نا, اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے, اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ یا فن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہوں. مثلا آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو سورتوں کے نام ہی نہیں آتے, کیا جانا آپ نے؟ اسی طرح مثلا
آپ बॉटनी पढ़ रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट में इर्द-गिर्द पौधों के नाम ही कोई नहीं आते, घास की किस्मों को ही नहीं पता, दरख्तों के नाम नहीं आते। अब हर शख्स के लिए हर इल्म की हर चीज सीखना तो फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम जो इल्म आप पढ़ रहे हैं उसके मुतल्लिका चीजों के नाम आना जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों के बीच में सालों रह रहे होते हैं, उनको आसपास लोगों के नाम ही नहीं आते। आपकी क्या रिलेशनशिप्स होंगे अच्छे, कैसे अच्छे हो सकते हैं? मुझसे किसी ने पूछा कि आप वो पढ़ा रही थी, कहने लगी कि मुझे आपको टिप बताइए, आप भी पढ़ाती। मैंने एक दिन उनको एक टिप बताई, दूसरे दिन दूसरी बताई, कल मैंने उनको तीसरी टिप बताई। तीसरी टिप ये थी कि अपने ग्रुप को जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसकी तमाम स्टूडेंट्स के नाम याद करें और स्टूडेंट्स को नामों से बुलाएं। कहने ये तो बहुत ही मुश्किल है, छोटा सा ग्रुप है, तो बहुत ह्यूज क्लास है, होती है ऑब्वियसली मुश्किल, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने कहा इससे आप फर्क जानेंगे कि स्टूडेंट और टीचर का जब तक कनेक्शन नहीं होता तो इल्म पास नहीं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो, आप सीख नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं आप आसपास कौन बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है। और उनको मैंने इत्तेफाक से यही हदीस दलील के तौर पर दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब को शाबाश दी थी कि तुम्हें इल्म मुबारक हो ए अबुल मुंदिर। आपको सिर्फ उनका नाम नहीं उनकी कुनियत भी पता थी। और आपको पता है कि कितने बेशुमार सहाबा हैं आपके आसपास, लेकिन आपको उनके नाम आते थे। तो अपने आसपास के लोगों के नाम जानना, जिस घर में आप रहते हैं उसके मुख्तलिफ डायरेक्शन का मालूम होना कि सूरज किधर से निकलता है, किबले का रुख क्या है। आप कहते हैं कि ये किसको नहीं पता। रिसेंटली मुझे इसका इत्तेफाक हुआ, मैं कहीं गई हुई थी तो मैंने उनसे कहा, बच्ची थी उस घर में 11-12 साल की, मैंने कहा बेटा किबले का रुख किधर है, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन बताई। मैं चूंकि नीचे घर से जब आ रही थी तो मैंने मस्जिद देखी थी कॉर्नर पे, और उसमें हमने गाड़ी रोक के बच्चों ने नमाज पढ़ी थी, तो मुझे पता था कि डायरेक्शन इस तरफ है। बच्ची बिल्कुल उलट बता रही थी, मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने कहा कि 10 साल की उम्र में बच्चे को नमाज पढ़नी चाहिए। अगर कोई बच्चा रोज नमाज पढ़ता है तो उसको अपने घर में किबले का रुख लाजिम मालूम होना चाहिए, या नहीं? ये इल्म है ना ये भी। अगर हमारे बच्चों को अपने ही घर में किबले का रुख पता नहीं तो इसका मतलब एक फराइज में से एक फर्ज उनका छूट रहा है। वो खुद तो पता नहीं कि आप पढ़ते हैं या नहीं, तो मेहमान को भी गलत बता दे, उसकी नमाज भी गई। तो ये बेहद जरूरी है कि हम फर्ज दर्जे के जो इल्म है हम पर, वो हम जरूर जाने। तो बहरहाल कहने की बात ये थी कि कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात के भी नाम हैं, सबके नहीं है लेकिन कुछ के, मसलन आयत दैन है, आयतल कुर्सी है। तो आयतल कुर्सी वो आयत है जिसमें कुर्सी का लफ्ज आता है, और ये कुरान मजीद की सबसे आला और अफजल आयत है। इसके बारे में आता है कि हजरत उबई इब्न काब कहते हैं, ये एक आलिम सहाबी थे, अहले किताब के उलमा में से थे, इस्लाम ले आए और कातिब वही भी थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मुंदिर, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ए अबुल मुंदिर, क्या तुझे मालूम है किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? दोबारा पूछा। मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतल कुर्सी। आपने मेरे सीने पर हाथ फेरा शाबाश देने के लिए और फरमाया, अबुल मुंदिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो, यानी तुम जानते हो। इस एक हदीस के अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए, मसलन सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तालीम मालूम होता है कि आपने अपने सहाबी को सवाल किया, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें तो कोई बात पता हो तो हम क्या कहते हैं, इधर मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन आपने पूछा। क्यों पूछा? कि अगर उन्हें पहले से मालूम है तो उससे क्या हो, सवाल करने से एक इंटरेक्शन होती है, दूसरे को अहमियत भी दी जाती है, उससे एक ताल्लुक पैदा हो जाता है। और फिर उसके बाद ये है कि सहाबी के पार्ट पर ये बात पता चलती है कि सहाबी जो है वो कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हालांकि पता है उनको, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। क्यों? ताकि अगर मेरे इल्म से ज्यादा वहां है तो पहले मुझे वो मिल जाए। मैं अगर एक बात बता दूंगा जो मुझे पता, तो हो सकता है कि मुझे अगली चीज ना पता। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महसूस कर रहे हैं कि इनको मालूम है, शायद ये झिझक रहे हैं या इसका मुजाहरा कर रहे हैं। आप दोबारा पूछते हैं और उसी टोन में पूछते हैं, अबुल मुंदिर, क्या तुम्हें मालूम है कि किताबुल्लाह में से सबसे अफजल आयत कौन सी है?
تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ریچ میں ہے آپ کی. ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دیجیے. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بڑھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک، شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا، ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے، جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر، درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے، اس میں بارک اللہ فیکم، شاباش، کوئی بھی اچھا ورڈ، گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچے گی؟ ہم بچ سکتے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے، پکڑ سکتے ہیں. کیا مانیں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہے، میں ڈنڈا اٹھانے تھے، کدھر ہے، میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتی شیطان کو آپ. ہاں، آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا، لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں، پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لقمے بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تم چور ہو. وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا. میں نے اس پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب آتا ہے اور چکنا ہو گیا. وہ آیا اور غلے میں سے پھر لقمے بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا. وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا. یہ تیسری بار ہے. اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا. اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. یعنی سو ہوا نا کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا. میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، کون سا کلام ہے، کون سا
वजीफा है कि जिसे पढ़ के मैं अपने चोर से बच सकता हूँ, यानी चोर वापस ना आए। उसने कहा जब तू रात सोने के लिए अपने बिस्तर पे आए तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर। एक फरिश्ता सारी रात तेरी हिफाजत करेगा, सारी रात फरिश्ता तेरी हिफाजत करेगा, सुबह तक शैतान तेरे पास नहीं आएगा। ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा कल रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह। उसने कहा, मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे नफा पहुँचाएगा। चनाचे उसके बताने पर मैंने उसे छोड़ दिया। आपने दरियाफ्त किया, वो क्या कलिमात है? मैंने अर्ज किया। उसने बताया कि जब तू रात अपने बिस्तर पर आए तो अव्वल से आखिर तक आयतुल कुर्सी पढ़ ले। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता रात भर तेरी हिफाजत करेगा और शैतान तुम्हारे करीब ना आएगा। साहबे कराम चूंकि खैर भलाई के ज्यादा हरीस थे, इसलिए आपने हजरत अबू हुरैरा को कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया, हाँ उसने तुझसे सच्ची बात कही, लेकिन वो खुद झूठा है। तुझे मालूम है 3 रातों से तुम्हारे पास कौन आ रहा था? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया वो शैतान था। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है? सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा एक फरिश्ता, अल्लाह भेज देगा, शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, फिर वो डराएगा नहीं, फिर सुबह की नमाज में उठने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं उसके। और अगर हम फौत हो गए रात को, क्योंकि रात को फौत भी हो सकता है इंसान, कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो रात सोए तो उठे नहीं, तो कम से कम फरिश्ते हमारे आसपास में, शैतान तो ना हो। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हिफाजत, हिफाजत। इसीलिए इस कार्ड में हिफाजत की दुआ में सबसे पहली दुआ आयतल कुर्सी रखी गई है। और इसमें करना क्या चाहिए कि वैसे तो हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, लेकिन सुबह और शाम एक एक दफा अगर इंसान पढ़ता है तो जिन्नों से महफूज रहता है। ठीक है, खुसूसी तौर पर जो जिन्नों को कितना डर होता है, जिन चिमट जाएंगे, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बस आयतल कुर्सी पढ़ ले। जो ही शाम होने लगे आयतल कुर्सी पढ़ ले, सुबह नमाज के बाद पढ़ ले, महफूज है आप इंशाल्लाह। एक और हदीस में है, उबई इब्न काब अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उनके खजूरों के खलियान थे, खेत थे, बाग थे, तो वो उसमें कमी देखते थे, खजूरें कम हो रही हैं, लगता है कोई चोर है। तो एक रात उन्होंने चोर को पकड़ लिया। वो एक जानवर से मुशाबे एक नौवर लड़का था लड़का लेकिन जानवर जैसी शक्ल। उन्होंने उसको सलाम किया तो उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, जिन या इंसान? उसने कहा, मैं जिन हूँ। उन्होंने कहा, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। तो उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कुत्ते के हाथ की तरह था, उसके बाल कुत्ते के बाल की तरह था। उन्होंने पूछा, क्या इस तरह जिन्नों की तख्लीक होती है, उन्हों की शक्ल इस किस्म की है? उसने कहा, मैं ये जानता हूँ कि जिन्नों में मुझसे ज्यादा शदीद और कोई नहीं, सख्त जिन्न हूँ। उन्होंने कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा, मुझे खबर मिली है कि तुम सदका करना बहुत पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारे खाने में से अपना हिस्सा लेने आया, मुझे तुम्हारे खेत में से अपने लिए कुछ निकालने आया। उन्होंने कहा, क्या चीज तुमसे बचा सकती? उसने कहा, वो आयत जो सूरतुल बकरा में है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। जो कोई इसे रात को पढ़ेगा वो सुबह तक मुझसे पनाह में रहेगा, और जो सुबह पढ़ेगा वो रात तक मुझसे पनाह में रहेगा। फिर जब सुबह को उन्होंने इस बात का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, उस खबीस ने सच कहा। ये हदीस अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में रिवायत, इसके जिल्द अव्वल सफ़ा 201, हदीस नंबर 541। तो इससे भी क्या पता चलता है कि जिन्नों से इंसान महफूज रहे। मतलब ओवरऑल जो फरिश्ते आपके साथ हों तो और चीजों से भी बचते। आपको मालूम है कि चोट लग रही हो, कुछ और शर वगैरह भी होता है, लेकिन खुसूसी तौर पर देखिए, जो चीजें तो हमें नजर आती है ना, उनको तो हम फिर भी रोक लेते हैं। आग है तो बंद कर देंगे, कोई जहरीली चीज है तो ऊपर रख देंगे। मतलब मादी चीजों को इंसान उनसे बच के रहता है। कोई चीज देखता है कि शीशा पड़ा है, कुछ कील पड़ा है, तो बच के गुजर जाता है। शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है, जिन को आपको तंग करने लगा तो आपको तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो तो कुरान मजीद में आता है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। ठीक है ना, वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो जिस दुश्मन को देख नहीं सकते उससे कैसे बचना है, ये आयत हिफाजत के लिए। फिर इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से इंसान जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि ये अफजल आयत है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग 2-3 काम करें। एक तो ये कार्ड जो आपके पास है, अगर इसको अपने घर में कहीं भी रख दे, नजर आएगा खूबसूरत, तो जल्दी से उठ के पढ़ने का याद भी रहेगा। दूसरा ये कि हमने